نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں علاقائی اور دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خلیجی بحران کے پیٹرولیم مصنوعات پر اثر سے متعلق اجلاس، ملک میں موجودہ ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا مشکل کی گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا کہ خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے بات چیت میں امریکہ کے 15 نکات میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا، سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ عراق میں محمد علی ایئر بیس پر راکٹ حملہ، اڈے پر موجود طیارہ تباہ ہو گیا، عراقی وزارت دفاع نے سیکیورٹی بڑھا دی۔ ایران کے اسرائیل کی حیفا ریفائنری پر میزائل حملے، اسرائیلی فوج کے مطابق میزائل لگنے سے ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 600 تعلیمی مراکز کو نشانہ بنایا، تہران یونیورسٹی پر حملے کی خوفناک تصویریں منظر عام پر آ گئیں۔ ایرانی ہلال احمر نے حملے جنگ جرائم اور انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریا، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، اسرائیل میں تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے، متحدہ عرب امارات میں بھی حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں تہران میں بجلی گھر تباہ، چند گھنٹے بعد بجلی بحال کر دی گئی۔ ایرانی نائب وزیر توانائی کے مطابق بجلی تنصیبات پر دشمن کے حملے میں مشرقی تہران اور البرٹس کا ایک مقام بجلی سے محروم ہو گیا تھا۔ اسرائیلی جنگی جہازوں کا جنوبی لبنان میں واقع بنت جبل ضلع میں حملہ، ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ایران کا گرفتار کسی بھی امریکی فوجی پر دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کا اعلان، جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امریکی سب سے پہلے اسرائیل پالیسی سے ناراض ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ امریکی عوام بھی اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے۔ امریکہ میں نو کنگز مظاہرے اس بات کی واضح دلیل ہے۔ شدید بمباری کے باوجود ایرانی قوم شیلٹرز کے بجائے سڑکوں پر ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مطابق دشمن کی ایرانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں، ایران کو ختم کرنے کا سوچنے والے آبنائے ہرمز میں پھنس گئے۔ آسٹریلیا نے امریکہ سے ایران جنگ کے مقاصد کی وضاحت مانگ لی، آسٹریلوی وزیر اعظم کے مطابق جنگ آغاز پر کہا گیا ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے دینے والا مقصد حاصل کر لیا گیا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی، دونوں افراد ملک مخالف تنظیم کے لیے کام کر رہے تھے۔ روسی آئل ٹینکر 1 لاکھ میٹرک ٹن خام تیل لے کر کیوبا پہنچ گیا، روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کیوں نہ بھیجی، کیوبا کو تیل سپلائی پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا۔ جہانگیر ترین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان، لاہور میں یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود سے ملاقاتیں، پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کو خوش آمدید کہنے کو تیار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ دادو نے ام رباب کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا،
عدالت نے عدم ثبوتوں پر تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوں گی۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حویلیاں میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں بارش، سوات اور مری میں برفباری۔ کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس مکمل ہو گئے۔ اشفاق مجید وانی نے نوجوان نسل کو بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی۔ اور روس نے برطانوی سفارتکار کو 2 ہفتے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں علاقائی اور 2 طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خلیجی بحران کے پیٹرولیم مصنوعات پر اثر سے متعلق اجلاس، ملک میں موجودہ ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا مشکل کی گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا کہ خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے بات چیت میں امریکہ کے 15 نکات میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا، سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ عراق میں محمد علی ایئر بیس پر راکٹ حملہ، اڈے پر موجود طیارہ تباہ ہو گیا۔ عراقی وزارت دفاع نے سیکیورٹی بڑھا دی۔ ایران کے اسرائیل کی حیفا ریفائنری پر میزائل حملے، اسرائیلی فوج کے مطابق میزائل لگنے سے ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 600 تعلیمی مراکز کو نشانہ بنایا، تہران یونیورسٹی پر حملے کی خوفناک تصویریں منظر عام پر آ گئیں۔ ایرانی ہلال احمر نے حملے جنگ جرائم اور انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریا، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، اسرائیل میں تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے، متحدہ عرب امارات میں بھی حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں تہران میں بجلی گھر تباہ، چند گھنٹے بعد بجلی بحال کر دی گئی۔ ایرانی نائب وزیر توانائی کے مطابق بجلی تنصیبات پر دشمن کے حملے میں مشرقی تہران اور البرٹس کا ایک مقام بجلی سے محروم ہو گیا تھا۔ اسرائیلی جنگی جہازوں کا جنوبی لبنان میں واقع بنت جبل ضلع میں حملہ، ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ایران کا گرفتار کسی بھی امریکی فوجی پر دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کا اعلان، جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امریکی سب سے پہلے اسرائیل پالیسی سے ناراض ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ امریکی عوام بھی اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے۔ امریکہ میں نو کنگز مظاہرے اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ شدید بمباری کے باوجود ایرانی قوم شیلٹرز کے بجائے سڑکوں پر ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مطابق دشمن کی ایرانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ایران کو ختم کرنے کا سوچنے والے آبنائے ہرمز میں پھنس گئے۔
آسٹریلیا نے امریکہ سے ایران جنگ کے مقاصد کی وضاحت مانگ لی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے مطابق جنگ آغاز پر کہا گیا ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے دینے والا مقصد حاصل کر لیا گیا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ دونوں افراد ملک مخالف تنظیم کے لیے کام کر رہے تھے۔ روسی آئل ٹینکر 1 لاکھ میٹرک ٹن خام تیل لے کر کیوبا پہنچ گیا۔ روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کیوں نہ بھیجی؟ کیوبا کو تیل سپلائی پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا۔ جہانگیر ترین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ لاہور میں یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود سے ملاقاتیں۔ پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کو خوش آمدید کہنے کو تیار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ دادو نے ام رباب کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے عدم ثبوتوں پر تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوں گی۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حویلیاں میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں بارش، سوات اور مری میں برفباری۔ کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس مکمل ہو گئے۔ اشفاق مجید وانی نے نوجوان نسل کو بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی۔ اور روس نے برطانوی سفارتکار کو 2 ہفتے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔